اللہ کی قسم محبت رسول کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. لیکن اگر نبی نے صرف 2 عیدیں منائیں تو ہمیں تیسری منانے کی اجازت ہے؟ بولو بھائیو، یہاں ہم منمانی کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم نبی سے اور صحابہ سے آگے ہم بھاگ رہے ہیں. نبی کی پیروی کرنے کے بجائے نبی کے آگے جمپ کر رہے ہیں. اللہ کی قسم ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نبی سے آگے جمپ کر کے جنت پانا چاہو گے، تم جنت کی سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے، پگڈنڈیوں میں چلے جاؤ گے، اور یہ پگڈنڈیاں تمہیں کسی خندق میں گرا دیں گی. نہ تمہارے روزے کا ویلو، نہ تمہاری نماز کا ویلو، نہ تمہارے ان عیدوں کا ویلو، اس لیے کہ سنت رسول کے خلاف تم جا رہے ہو. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. تاکہ لوگ آگے کی طرف آ جائیں، راستوں کو بلاک نہ کریں. آ جائیے آپ لوگ، آگے بڑھ جائیے. ہم لوگوں کو بھی گرمی ملے گی. جی، گاؤں میں پہلی مرتبہ اللہ نے آنے کا یہ موقع، کتاب و سنت کی باتیں اپنے اہل ایمان بھائی، میں اس موقع پر شکر گزار ہوں ضلع جمعیت اہل حدیث سیونی، اسی طرح صوبائی جمعیت اہل حدیث مدھیہ پردیش کا، کہ انہوں نے یہ عزت افزائی کی اور ہمیں پھر سے برادران اسلام سیونی سے ملنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کام کو ان کے میزان حسنات میں درج فرمائے. بریلی انہوں نے نیکی کا یہ حسین موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے زندگی میں بار بار نیکیوں کا موقع اسی طرح لائے. میں اس موقع پر صدر اجلاس قابل توقیر و تکریم امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ ورعاہ، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں لوگوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پہنچ کر ان کی حوصلہ افزائی کی، اور در حقیقت یہ مجھ جیسے طالب علم کی سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے کہ میں ان کی صدارت میں آپ کے سامنے تقریر کے لیے حاضر ہوں. اللہ تعالی ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے. میں صدر موصوف کو جانتا ہوں کہ ممبئی کی سرزمین میں بھی جب کبھی دعوت ملی ہے، چاہے وہ کسی چھوٹی سی مسجد اہل حدیث کے اندرون کا پروگرام کیوں نہ ہو، اس کی گود میں بیٹھ کر سننے والے سامعین کا پروگرام کیوں نہ ہو، آپ حاضر ہوئے اور آپ نے عوام کی حوصلہ افزائی کی ہے، اپنے ذمہ داران کی حوصلہ افزائی کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی سے نوازے اور اسی طرح اس کارواں کو آگے لے کر بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شان اجلاس کو منعقد کیا ہے اور الحمدللہ آج جوق در جوق اہل ایمان قافلہ در قافلہ چلے آ رہے ہیں، علماء کرام سے محبت اور ان کے ساتھ الفت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ علماء اور عوام کی ان محبتوں کو پائیدار بنائے.
تمام علماء ذی وقار جو اجلیس پر بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے اس پروگرام میں، میں ان سب کا شکر ادا کرتا ہوں اور عوام سے امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارے علماء جمعیت و جماعت مقامی ہوں یا بیرونی ہوں، دوسرے اضلاع سے، دوسرے صوبوں سے آئے ہوں، ہر ایک کو توقیر و تکریم کی نگاہوں سے دیکھیں گے، عزت افزائی اور حوصلہ افزائی میں کمی نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عوام اور علماء کے درمیان کی اس محبت کو پائیدار بنائے۔ اس اجلاس میں ہمارا موضوع ہے سنت کی پیروی کے بغیر نجات نہیں۔ موضوع بہت آسان ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں اور اللہ کا شکر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اہل حدیث ہو پر اہل سنت تو نہیں۔ اہل سنت تو ہم ہیں۔ تو بھائیو آج اس کا جواب انشاءاللہ ہم لے کر جائیں گے، لے جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ سنت کہتے کسے ہیں اور حدیث کس کا نام۔ عام فہم زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقاریر، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور سنت کو بھی محدثین کرام نے کیٹاگرائز کر کے، تقسیم کر کے اچھی طرح سے سمجھایا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم پہلے سنت کو بھی سمجھ لیں۔ سنت کی بھی اسی طرح 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے سنت قولی، دیکھیں میرے ساتھ چلیے گا تاکہ ہم ریویژن کر سکیں، بعد میں مراجعہ ہم نے کیا سیکھا، ہم نے کیا پایا، ہم کیا لے کر جا رہے ہیں۔ ایک سنت ہے سنت قولی۔ سنت قولی کا مطلب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ کا فرمان مبارک، آپ کا اسٹیٹمنٹ۔ اب مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک روایت میں بتاتا ہوں، کتاب الاشربہ کی، مثال سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے۔ 5259 نمبر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یستحل الطعام ان لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ کہ بے شک شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے جس پر اللہ کا نام، بولو، نہ لیا گیا ہو۔ یعنی جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو شیطان بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک، آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کو حدیث قولی بھی کہیں گے اور یہی سنت قولی بھی ہے۔ سنت کی دوسری قسم ہے سنت فعلی۔ فعل کے معنی ہوتے ہیں ایکشنز، ایکٹیویٹی، کام۔ سنت فعلی کا مطلب ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام صحابہ کے سامنے کیا ہو، عملی طور سے آپ نے بتایا ہو کہ دیکھو میں ایسا کر رہا ہوں، ایسے ہی تمہیں بھی کرنا ہے، پریکٹیکلی آپ نے بتایا ہو، اس کو سنت فعلی کہتے ہیں۔ مثال، اگر آپ پڑھیں گے سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ، تو امام ابو داؤد نے ایک باب باندھا ہے، باب تسویۃ الصفوف۔
صفوں کو برابر کرانے کا بیان، حدیث نمبر 665 اس میں ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاة فاذا استوینا کبر۔ نعمان بن بشیر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں برابر کرواتے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ بھائی ذرا آگے ہو جاؤ، پیر سے پیر ملا لو، کندھے سے کندھا ملا لو، دونوں آپس میں بیچ میں خلا مت رکھو۔ تحاذوا بین المناکب والاقدام، قدم قدم سے کندھے کندھے سے ملا لو، برابر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کرواتے، اور صحابی رسول کہتے ہیں فَإِذَا اسْتَوَيْنَا، جب ہم بالکل برابر سرابر پاؤں سے پاؤں ملا لیتے، کندھوں سے کندھے، جب آپ دیکھ لیتے سب برابر ہو گئی ہے، سیدھی ہو گئی ہے، تب آپ قبلہ رخ ہوتے اور کہتے اللہ اکبر، نماز شروع۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سنت فعلی۔ کیا نام ہے بھائیوں؟ سنت فعلی۔ آپ نے کر کے دکھایا، بتایا کہ اے میرے مصلیو، اے میرے مقتدیو، دیکھو اگر اس مصلی امامت پر تمہیں کبھی کھڑا ہونے کا موقع ملے تو یہی ذمہ داری جو میں نبھا رہا ہوں تمہیں بھی نبھانی ہے، صفیں درست کروانی ہے۔ آج بہت سارے لوگ امامت کرتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے سنت رسول پر۔ تکبیر ہوئی اور قبلہ رخ کھڑے ہیں، اللہ اکبر، نماز شروع۔ نہیں میرے بھائیو، سنت رسول ہے، سنت فعلی ہے، اس کو ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم امام بن رہے ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ اور ایک تیسری سنت بھی ہے۔ پہلی سنت ہوئی سنت قولی، دوسری سنت بھول گئے آپ، سنت فعلی، اور تیسری ایک سنت ہے، اس کا نام ہے سنت تقریری۔ تقریر اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو کنفرم کرنا، ثابت کرنا۔ قرر یقرر تقریر، ٹو کنفرم سم تھنگ۔ مقرر کو مقرر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے دلائل سے کنفرم کر دیتا ہے۔ تو سنت تقریری وہ سنت ہے جس کو رسول نے کیا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے آپ کے سامنے کیا، صحابہ کی جماعت میں سے کسی نے کوئی کام، دین کا کام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو دیکھا، سنا، اور آپ مسکرا دیے، یا آپ خاموش رہ گئے، یا آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، I like this، اس کا مطلب کیا ہوا؟ It is approved by the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں وہ کام، لیکن آپ کے صحابی نے کیا، آپ نے دیکھا، سنا، اور آپ خاموش رہ گئے، یا آپ نے مسکرا دیا، یا آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرما دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام دین میں ثابت، بولو، ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ کام غیر درست ہوتا، ناجائز ہوتا، تو ہمارے نبی کی زبان خاموش رہ جائے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ اس کی بھی ایک مثال لے لیں۔ صحیح سنن ابو داؤد، علامہ البانی کا نسخہ ہے، جلد نمبر 1، 1128 نمبر کی حدیث ہے۔ قیس بن عمرو کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد دیکھا آپ کے ایک صحابی 2 رکعت اور پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا
اور کہا میرے صحابی صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، میں نے 2 رکعت پڑھائی، یہ آپ الگ سے اور کیا پڑھ رہے تھے؟ میرے بھائیو فجر میں کتنی رکعتیں ہیں کل؟ کتنی ہے؟ 4 6 کتنی ہے؟ 2 فرض اور 2 سنت۔ سنت پہلے ہے یا بعد میں؟ سنت پہلے، فرض آخر میں۔ اب یہاں پہ سنیے اچھی طرح، سنت تقریری۔ بہت سارے احباب، بہت سارے دوست، بہت سارے بھائی لا علمی کی وجہ سے یا مس گائیڈنس کی وجہ سے غلطی کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرے صحابی میں نے 2 رکعت نماز فرض پڑھا دی، کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ تو جواب ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مسجد میں آیا تو آپ امامت کر رہے تھے، نماز فرض کھڑی تھی، جماعت میں آ کر شامل ہو گیا، مجھے فجر سے پہلے جو سنت 2 پڑھنی تھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، جماعت میں شامل ہو گئے، اس لیے کہ جماعت کے ہوتے ہوئے سنت میں لگوں۔ تو اللہ کے رسول فرض میں نے پوری کر لی آپ کے ساتھ، اور ابھی میں اس کے بعد 2 رکعت سنت فجر پڑھ رہا تھا، پہلے والی سنت بعد میں۔ فسکت رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ تو میرے بھائیو کیا پتا چلا اس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہ کر امت کو کیا درس دیا کہ اے میرے امتیو دیکھو، سنت فجر کو اگر کسی کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو جائے، اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ کبھی وہ مسجد میں باوضو ہو کر آئے اور اس نے سنت اپنی گھر پہ نہیں پڑھی تھی اور مسجد میں آیا تو جماعت کھڑی ہے، دیر ہو گئی اسے، تو اس کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ جا کر فرض میں شامل ہو جائے، اور فرض مکمل کر لینے کے بعد اس کے لیے موقع ہے اب وہ اپنی سنت فجر جا کر پڑھ لے۔ لیکن میرے جوانوں مجھے معاف فرمانا، میرے بزرگوں یہ حقیقت اچھی طرح سے سن لینا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ممبئی میں طلبہ کا ایک ہاسٹل ہے، جعفر سلیمان ہاسٹل، مسجد بندر سے پہلے واڑی بندر کا علاقہ ہے، وہاں پر اس کے اندر ایک مسجد بھی ہے، وہاں طلبہ رہتے ہیں، ان کے ہاسٹل کا انتظام ہے، رہنے سہنے کھانے پینے لائبریری تمام چیز کا انتظام۔ میں تقریباً 1.5 سال تک وہاں رہا زمانے طالب علمی میں، اس مسجد میں ہمارا درس ہوتا تھا، اور اسی مسجد میں نے دیکھا ہمارے بہت سارے جوان طالب علم نمازی ہیں، فجر میں پہنچے، امام صاحب امامت کرا رہے ہیں، امام صاحب امامت کرا رہے ہیں، ہمارا جوان پہنچا ہے اور وہ سنت اپنی الگ سے پڑھ رہا ہے، نہیں معلوم ہمارے اس نوجوان، میں تو یہی سمجھتا ہوں، میرا حسن ظن ہے، یا میں یہ سمجھتا ہوں میرے اس جوان طالب علم کو مس گائیڈ کیا گیا ہے فرقے اور مسلکوں کی بنیاد پر، کہ تمہارے مسلک میں تو یہ نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا طالب علم فرض کی جماعت کھڑی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں، ہمارا طالب علم جا کر الگ سے اپنی سنت پڑھ رہا ہے۔ اور میرے بھائی اللہ کی قسم آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے ایسے مرتبہ کہ جماعت کھڑی ہے فجر کی اور صاحب وضو بنا کر آئے، امام صاحب دوسری رکعت میں چل رہے ہیں، امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا نمازی بعد میں آتا ہے وضو بنا کر اللہ اکبر اپنی سنت پڑھ رہا ہے، ابھی 1 رکعت بھی سنت ادا نہ ہوئی، اور ادھر امام صاحب نے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ بولو بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ کتنے نمازی ہمارے ایسے جو اس مسئلے کو نہیں جانتے؟ میرے بھائیو یہ سنت صحابہ کی خلاف ورزی ہے، سنت رسول کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپروول دے دیا اور صحابی کے کہنے پر کہ اللہ کے رسول جماعت کھڑی تھی تو میں اس میں شامل ہو گیا، جماعت کے بعد میں
فرض سے پہلے والی تو سنت جو نہیں پڑھ سکا تھا ابھی پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، آپ نے اجازت دے دی، آپ نے گویا ثابت کر دیا کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ فجر کی 2 سنتوں کو فرض پڑھنے کے بعد کیا کرے؟ بولو، پڑھ لے۔ اس کو فرض کی جماعت چھوڑنے کی اجازت، یا فرض نماز قائم ہو گئی تو اس کو سنت پھر الگ سے پڑھنے کی اجازت، بولو، نہیں۔ بہت ساری مسجدوں میں اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو، بزرگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ ہے سنت تقریری۔ کتنی سنتیں ہم نے سیکھی؟ بولو بھائیو۔ نمبر 1 سنت قولی، نمبر 2 سنت فعلی، نمبر 3 سنت تقریری۔ اب سنیے، یہ تمام سنتیں ایک درجے کی ہیں۔ جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں نبی کی جو سنت آپ کو مل جائے، وہ قولی ہو، آپ کا فرمان مبارک ہو، وہ فعلی اور عملی ہو، آپ نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہو، وہ سنت تقریری ہو، آپ کے سامنے صحابہ نے کوئی کام کیا، آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا یا خاموش رہ گئے، جو بھی سنت ہمیں اور آپ کو مل جائے، جس فیلڈ، جس شعبے، جس ڈپارٹمنٹ میں، اللہ کی قسم ہم نبی سے اگر محبت کرتے ہیں تو اس سنت کو ہمیں اپنے کلیجے سے لگا لینا چاہیے۔ یہی محبت رسول ہے۔ اچھا، اب اگر سنت آپ نے سمجھ لیا ہے اور حدیث بھی، تو اگر آپ اہل حدیث ہیں تو اہل سنت بھی ہیں میرے بھائیوں؟ اہل سنت بھی آپ ہیں، لیکن کچھ بھائیوں کا کہنا ہے کہ نہیں، اہل سنت ہم ہیں، آپ سے پہلے حدیث ہو۔ اصل میں وہ ہمیں اور آپ کو مسلکی بنیادوں پر یا ہمارے قریب آنے والوں کو اپنے اس جملے سے بہکانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں بھی پتا ہے۔ حدیث اور سنت کو اچھی طرح سمجھ لو، جو اہل حدیث ہے وہ اہل سنت بھی ہے۔ حدیث is like the well and sunnat is like the water in the well۔ حدیث کنواں ہے اور سنت اس میں نکلنے والا پانی۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اگر آپ کنویں کے مالک ہیں تو آپ پانی کے بھی مالک ہیں کہ نہیں میرے بھائیو؟ اس لیے اگر آپ اہل حدیث ہیں تو اہل سنت بھی، بولو، ہے یا نہیں ہے؟ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ جو کنواں والا ہے وہ پانی والا نہیں؟ حدیث ایک سورس ہے جہاں سے سنت ڈرائیو کی جاتی ہے، سنت کو اخذ کیا جاتا ہے، سنت کی معلومات لی جاتی ہیں۔ میرے بھائی، جب حدیث سورس ہے سنت ہمیں لینے کا، پانے کا، جاننے کا، تو جو اہل حدیث والا ہے وہ سنت والا بھی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ آپ نے جو کیٹیگری ابھی سنی، قولی، فعلی، تقریری، آپ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اہل حدیث لفظ یہ اہل سنت کو بھی شامل ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ صرف اہل حدیث ہو، اہل سنت نہیں، تو آپ اسے بتا سکتے ہو کہ بھائی کنویں والے اگر آپ ہو تو پانی والے بھی ہو، پانی اسی کنویں سے نکل رہا ہے، یہی سنت ہے، اور وہ کنواں یہی حدیث ہے۔ تو اگر آپ پانی اور کنویں دونوں کو الگ کر دو تو الگ بات ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اب یہ کنفیوژن آپ کے ذہن میں نہیں رہنا چاہیے۔ حدیث والا وہ سنت والا بھی ہے الٹیمیٹلی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یا سنت کی اتباع کے بغیر نجات نہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان لانے والو،
اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو، اور ایمان لانے والوں رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اور آگے کیا ہے؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح اللہ کی نافرمانی کرو گے تو عمل کیا ہوا؟ برباد۔ ایسے سنت رسول کی اور حکم رسول کی پامالی کرو گے، نافرمانی کرو گے تو بھی عمل کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ مثال چاہیے، کیسے برباد ہو جائے گا؟ آئیے صحیح بخاری کی ایک روایت سناتا ہوں، کتاب النکاح کی ہے، 5063 نمبر کی حدیث، 5063۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کے گھر، بعض بیوی کے گھر یعنی کسی ایک بیوی کے گھر 3 صحابہ آئے۔ بعض محدثین نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے، پر ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ تو ان صحابہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گھر میں رہتے ہوئے آپ کی عبادت کے بارے میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ان کو، نماز آپ کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، فرض 5 وقتہ، اس کے علاوہ رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، قیام اللیل، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، فرض ہیں، اس کے علاوہ ہر ہفتے میں آپ کے نبی سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اور بھی نفلی روزے۔ کبھی آپ گھر آئے اور پوچھا کھانا ہے، جواب ملا نہیں، چلو روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہر عربی مہینے کی 3 تاریخ، 13، 14، 15، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی ہے، سنت رہی ہے، آپ کا طریقہ رہا ہے روزہ رکھنا، نفلی روزے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے رسول غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا سہارا بھی بنتے ہیں، سوشل ورک بھی کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بتا سکتی تھی بتایا۔ صحابہ کرام کو لگا کہ ہمارا نبی بخشا بخشایا، جنتیوں کا سردار، امام الانبیاء، اتنا کچھ کر رہا ہے ہمارا نبی، ہم گنہگاروں کو جنت جانا ہے تو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں کانہم تقالوہا، انہوں نے اس کام کو اپنے لیے سمجھا کہ ہمارے لیے کم ہے، ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں انا اصلی اللیل ابدا، آج سے وعدہ کرتا ہوں رات بھر میں نماز پڑھتے ہوئے گزاروں گا۔ ہمارا پیارا نبی، جنتیوں کا سردار، بخشا بخشایا، رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر نمازیں اتنی لمبی، اتنا لمبا قیام اللیل، اتنے لمبے رکوع، اتنے لمبے سجود کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتی ہے، سوجن آ جاتا ہے۔ ہمارا نبی جو بخشا بخشایا ہے، ہم گنہگاروں کو جنت جانا ہے تو پوری رات نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں انا اصوم الدہر ولا افطر، ہمارے نبی اگر ہر سوموار ہر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، گھر میں کھانا نہیں تو روزہ رکھ لیا، نفلی روزے 13، 14، 15 جو عربی کی تاریخیں ہیں اس میں روزہ رکھتے ہیں آپ، نفلی روزے، بخشے بخشائے ہیں آپ، ہمیں جنت میں جانا ہے تو زمانے بھر روزہ رکھنا چاہیے، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، آج سے میں زمانے بھر کانٹینیو روزے میں گزاروں گا، نفلی روزے۔ میرے بھائیو، کانٹینیو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں 1 مہینے کا، اس کا نام کیا ہے مہینے کا؟ کیا نام ہے؟ آپ لوگ جگ رہے ہیں نا بھائیو، کیا نام ہے 1 مہینہ جس کا روزہ رکھتے ہیں؟ کیا نام ہے؟ رمضان۔ کانٹینیو، اسے چھوڑنا جائز نہیں الا یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو۔ نفلی روزوں کے بارے میں قانون یہ ہے شریعت میں کہ آپ کو واقعی بہت نفلی روزے رکھنے ہیں تو صوم داؤد رکھیے، 1 روزہ رکھیے، 1 چھوڑیے، 1 روزہ رکھیے، 1 چھوڑیے، کانٹینیو مت رکھیے، امت کے لیے قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور آپ کی سنت بھی رہی ہے، سوموار پھر جمعرات، اور بیچ میں کبھی رکھ لیا آپ نے۔
تو صحابی رسول کہتے ہیں میں آج سے کنٹینیو روزہ رکھوں گا، نفلی روزے۔ اچھا، تیسرے صحابی کہتے ہیں انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں شادی ہی نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا تاکہ اللہ کی خوب عبادت کر پاؤں، جنت حاصل کر سکوں۔ کون جائے گا بیوی بچوں کے اس الجھن کو لینے؟ عبادت نہیں ہو پائے گی اللہ تعالیٰ کی، اچھی طرح سے میں عبادت نہیں کر پاؤں گا، میں ان الجھنوں سے دور رکھوں گا اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ڈسٹرکٹ سیونی بلکہ دور دراز سے چل کر آنے والے بھائیوں بہنوں جوانوں بزرگوں، صحابہ کرام اپنے جذبات میں اچھے تھے، نیک تھے، سچے تھے یا نہیں؟ سچے تھے، بالکل سچے تھے۔ لیکن کیا ان کو روزہ کے نام پر پورے مہینے روزہ رکھنے کی اجازت ملی؟ نماز کے نام پر پوری رات جاگ کر نماز پڑھنے کی اجازت و پرمیشن ملی؟ شادی کے بغیر زندگی گزارنے کی پرمیشن ملی؟ حالانکہ سب کے ارادے نیک تھے، سب کے جذبات نیک تھے، سب جنت حاصل کرنا چاہتے تھے ایسا کر کے، لیکن یہاں سنو، معاملہ یہ ہے کہ اتباع رسول یعنی رسول کی پیروی کا مطلب ہے پیچھے چلنا، آگے چھلانگ لگانا پیروی نہیں ہے۔ اتباع کا مطلب ہے کہ پیچھے پیچھے چلو۔ صحابہ کرام اپنے جذبے کا اظہار کر رہے تھے، وہ گویا نبی کے آگے جمپ کر رہے تھے۔ اور قرآن نے جو کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی یہ پیغام سنا دو کہ اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو آؤ میرے پیچھے پیچھے چلو، میری پیروی کرو۔ اب سنو کیا ہوتا ہے اس کے بعد۔ شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا ماجرا کہہ سناتی ہیں، آپ کے صحابہ آئے تھے، ایسا ایسا عہد و پیمان کر کے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے پاس چل کر آتے ہیں، فَجَاءَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پاس چل کر آئے اور کہا جمع کر کے، أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، میرے صحابہ آپ لوگوں نے ایسا ایسا کہا اور عہد و پیمان کیا ہے نا؟ کہاں ہے اللہ کے رسول؟ آپ بخشے بخشائے، آپ جنتیوں کے سردار، آپ فرض رمضان کے علاوہ نفلی روزے اتنے رکھتے ہو، آپ فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز پڑھتے ہو، آپ اتنا زیادہ کار خیر کرتے ہو، ہم گنہگاروں کو جو آپ کے امتی ہیں اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اسی جذبے سے ہم نے کیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن سنو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، قرآن کی آیات کر لو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ کیا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا متقی بندہ نہیں ہوں؟ کہا ضرور ہو اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ متقی اللہ سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو کہا سنو، لیکن اس کے باوجود انا اصلی وارقد، میں سوتا ہوں، بیوی بچوں کا حق دیتا ہوں اور رات کے تیسرے پہر میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کا حق بھی نہیں بھولتا اور اپنے جسم کا حق بھی دیتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کا حق بھی دیتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ اے میرے صحابی، آپ نے کہا ہے کہ میں رات بھر جاگوں گا، یہ میری سنت کہاں ہے؟ رات بھر نماز پڑھوں گا، یہ میری سنت کہاں ہے؟ اور سنو، انا اصوم و افطر، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، توڑ بھی دیتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ اے میرے صحابی، آپ نے زمانے بھر کنٹینیو روزہ رکھنے کا عہد و پیمان کیا ہے، یہ میری سنت کہاں ہے؟ اور سنو، آپ کہتے ہو میں شادی نہیں کروں گا، میں بیوی بچوں سے الگ تھلگ رہوں گا۔ میں نے ایک زمانے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، ہماری زوجہ، ان کا حق ہم نے ادا کیا، شادی کی۔ اس کے بعد دیکھو حضرت سودا آئیں، حضرت عائشہ آئیں، حضرت ام حبیبہ آئیں، حضرت ام سلمہ آئیں، حضرت صفیہ آئیں، حضرت حفصہ آئیں، حضرت جویریہ آئیں، حضرت میمونہ آئیں۔ اے میرے امتیوں،
ایک دو نہیں، چار نہیں، مجھے اللہ نے اس سے زیادہ کی پرمیشن دے رکھی تھی. میں نے شادیاں کی ہیں، میں نے ان کا حق ادا کیا ہے، اور میں نے اللہ کا حق بھی ادا کیا. یہ میری سنت ہے. تم بیوی بچوں سے دور رہ کر ان کا حق مار کر تم صرف اللہ کا حق ادا کرنا چاہتے ہو. اب یہاں سوچنے کا مقام ہے. اگر وہ صحابی رسول رات بھر جاگ کر نماز پڑھتے، سنت رسول کی خلاف ورزی کرتے، قبول ہوتی نماز؟ بولو بھائیو، آگے جملہ سنو. اگر وہ صحابی رسول نبی کے سنت کی مخالفت کرتے ہوئے کانٹینیو نفلی روزے رکھتے، قبول ہوتے روزے؟ آگے سنو. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میری سنت ہے رات کے تیسرے پہر میں تہجد پڑھنا، باقی وقت سو کر اپنے جسم کا حق دینا، بیوی بچوں کا حق دینا. میری سنت ہے نفلی روزے رکھنا اور توڑنا. میری سنت ہے شادی کرنا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا. میری اس سنت سے جو روگردانی کرے گا فَلَيْسَ مِنِّي, he is not from among us. ہم میں سے نہیں. بولو، کانٹینیو جا کر نماز پڑھنا اللہ کو محبوب ہے؟ رسول کو پسند ہے؟ نہیں. نماز کے نام پر اگر ہماری نمازیں سنت سے الگ ہوں تو قبول نہیں. روزے کے نام پر ہمارے روزے سنت کے خلاف ہوں تو قبول نہیں. اور شادی بیاہ کے نام پر اگر ہم اس سے دور بھاگ رہے ہوں، حالانکہ ہم طاقت رکھتے ہوں کھلانے پلانے جلانے رکھنے سکنے کی، اس کے باوجود ہم شادی سے اس سنت سے دور رہیں، تو ذرا بتاؤ کہ ہم کہاں ہیں. اور پھر میں اپنے ان بھائیوں سے، ان جوانوں سے، ان بزرگوں سے، ان ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو سنت رسول یا محبت رسول میں 2 نہیں 3 عیدیں منانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، سنا ہے آپ نے؟ ہم اور آپ کتنی عید مناتے ہیں؟ کتنی بھائیوں؟ 2 یا 3؟ 2. لیکن آپ کے اسی ملک ہندوستان میں بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں ہیں. میں انہیں بالکل ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ واقعی وہ محبت رسول ہی سے سرشار ہو کر ایسا کرتے ہیں. لیکن ڈیریکشن غلط ہے. محبت رسول کے اظہار کا جو ڈیریکشن ہے وہ غلط ہے. اللہ کی قسم، محبت رسول کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. لیکن اگر نبی نے صرف 2 عیدیں منائی تو ہمیں تیسری منانے کی اجازت ہے؟ بولو بھائیو، یہاں ہم منمانی کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، نبی سے اور صحابہ سے آگے ہم بھاگ رہے ہیں. نبی کی پیروی کرنے کے بجائے نبی کے آگے جمپ کر رہے ہیں. اللہ کی قسم ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نبی سے آگے جمپ کر کے جنت پانا چاہو گے، تم جنت کی سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے، پگڈنڈیوں میں چلے جاؤ گے. اور یہ پگڈنڈیاں تمہیں کسی خندق میں گرا دیں گی. نہ تمہارے روزے کا ویلو، نہ تمہاری نماز کا ویلو، نہ تمہارے ان عیدوں کا ویلو، اس لیے کہ سنت رسول کے خلاف تم جا رہے ہو. نبی کے پیچھے چلنے کے بجائے نبی کے آگے بھاگ رہے ہو. اب تم جائزہ لو کہ میرے بھائیو تم کیا کر رہے ہو. اگر یہ سنت پیارے نبی نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کبھی نہ منائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سسر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنایا، انہوں نے یہ سنت نہیں منائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی بیٹی حفصہ بنت عمر بن خطاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں دے دیا، انہوں نے یہ سنت عید نہیں منائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان، جن کو ذو النورین کہا گیا، ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ کے بعد دیگر 2 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے عقد مبارک میں آئیں، اور انہوں نے یہ سنت عید، تیسری عید نہیں منائی. انہوں نے کبھی نبی کا برڈے نہیں منایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد محترم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو امت کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برڈے نہیں منائی، آپ کی بیٹی فاطمہ نے آپ کی برڈے نہیں منائی، تو میرے بھائیو آپ ذرا دیکھ لو، غور کر لو. بعد میں چل کر کے صحابہ کے بعد تابعین کی پیڑھی ہے نہیں کسی نے منائی، اور اس کے بعد آپ دیکھ لو محدثین کرام میں سے کسی نے نہیں منائی. ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان فقہاء کرام کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے.
انہوں نے بھی دین کی خدمت کی، عوام کی خدمت کی، اور اس دنیا سے دین کی خدمت کرتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ کی قسم کسی نے اس تیسری عید کو نہیں منایا، نہ منانے کی اجازت دی۔ ایک جملہ کوئی لا کر دکھا دے۔ اہل حدیث علماء منبر و محراب سے اعلان کریں گے، اگر سنت رسول، سنت صحابہ، سنت تابعین سے ثابت ہو جائے، لیکن اگر یہ ثابت نہیں ہے تو میرے بھائیو اپنے اعمال کا جائزہ لے لو۔ صحابہ کے ان نمازوں کی قدر نہیں جو نبی کے خلاف، نبی کی سنت کے خلاف جا رہی ہیں، ان روزوں کی قدر نہیں جو روزے نبی کی سنت کے خلاف جا رہے ہیں، اس زندگی کی قدر نہیں جو نبی کی زندگی سے الگ ہو رہی ہے۔ تو ہماری عیدوں کی قدر ہوگی؟ اللہ کے لیے سوچو۔ یقیناً تم نبی سے محبت کرتے ہو، لیکن محبت رسول کا اظہار اس انداز میں کرنا، یہ نبی کے آگے جانا ہے، صحابہ کے آگے پھلانگنا ہے، اور ایسا کرنے سے جنت کی راہ ہم بھٹک جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کی سنتوں پر چل کر نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی سنت پر چلنا واجب کیوں؟ ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ عمل برباد ہو جائیں گے، قابل قبول نہیں۔ اور دوسرا بہت ہی لاجیکل جواب قرآن نے دیا ہے کہ نبی جو کچھ ہمیں بتاتا ہے وہ اپنے من سے کچھ نہیں کہتا۔ نبی اپنے من سے کوئی بات بتلا کر گئے نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 پڑھیے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ He does not speak throughout his desire, his wish, his will. Indeed, it is revelation revealed. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ نبی اپنے من سے کچھ نہیں کہتا، یہ تو وہی کچھ بتاتا ہے جو اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ نبی ہم تک وہی پہنچاتے ہیں جو اللہ ان تک پہنچاتا ہے، جو جبریل لے کر ان کے پاس آتے ہیں، تو ذرا مجھے بتاؤ میرے بھائیو، کیا اللہ کا حکم مانا جا سکتا ہے نبی کے حکم کو مانے بغیر؟ بولو، مان سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے نبی کی اطاعت سے دور جا کر؟ نہیں۔ کیا اللہ کے حکموں پر عمل کیا جا سکتا ہے نبی کی سنت کو چھوڑ کر؟ نہیں۔ جسے اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اسے پیارے نبی کی سنتوں اور طریقوں پر چلنا ہے۔ اسی کا نام اطاعت الہی ہے۔ قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں کہا، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 پڑھیے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جو رسول کی مان کر چلتا ہے اس نے اللہ کی مان لی، بیڑا پار ہو گیا۔ جو رسول کی اطاعت کرتے ہوئے چلتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو میرے بھائیو بتاؤ، کیا رسول کی سنتوں سے ہٹ کر ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے سنت جہاں کہیں ملے ہمیں اسے حرز جان بنانا ہے۔ اہل حدیث صرف نام رکھ لینا، اللہ کی قسم یہ ٹائٹل فائدہ نہیں دے گا تب تک جب تک آپ پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے۔ اب میرے بھائیو، اگر میں آپ سے پوچھ لوں، میرے جوانوں، ہو سکتا ہے تم کالج کے اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے تم کسی یونیورسٹی کی باؤنڈری میں داخلہ لے چکے ہو، گریجویشن کر رہے ہو، ماسٹر کر رہے ہو، پی ایچ ڈی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی عطا فرمائے۔ لیکن بتاؤ، نبی کی سنت تم نے اگایا ہے؟ یہ ریش تمہارے پاس ہے جو تمہارے علماء کے یہاں ہے، جو تمہارے بزرگوں کے یہاں ہے، جس کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی اور رکھنے کا حکم دیا، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کترو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی. ایک ایک حلیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیان کر کے گئے ہیں. میرے جوانوں کیا عزم کرتے ہو کہ انشاءاللہ آج سے ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رسول کی سنت اگا کر جائیں گے, تاکہ قبر میں فرشتے بھی ہمارا استقبال کریں, نبی کا امتی آیا ہے, تاکہ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہمارا استقبال کریں, نبی کا چاہنے والا آیا ہے. ورنہ تو اہل حدیث کا لقب میرے بھائیوں ایک دھوکہ ہوگا. اللہ کے لیے جوانوں اور ایسے بزرگوں اس ریش کو جما لو, یہ داڑھی اگا لو. یہ سنت رسول ہے, سنت قولی بھی ہے, سنت فعلی بھی ہے. نبی نے رکھا بھی ہے, نبی نے رکھنے کو کہا بھی ہے. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میرے جوان ضرور اپنے چہروں پر اسے سجائیں گے. اور اللہ کی قسم اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ داڑھی آپ کو ترقی سے روکتی ہے, اللہ کی قسم آپ کی خام خیالی ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. ایک نوجوان مینجمنٹ کا ماہر MBA کیا ہوا اور ایسے کالج سے جس کا پلیسمنٹ ہے, لیکن اتفاق سے ویکنسی نکلی ہوٹلوں کی, اور ایک ہوٹل میں مینیجر شپ کے لیے جگہ خالی تھی. بہت سارے لوگوں نے درخواستیں دی. اس نوجوان نے بھی درخواست دی, لیکن وہ لحیہ اور داڑھی کے ساتھ بارش جوان ہمارا. انٹرویو بہت سارے لوگوں نے دیا اور اس جوان نے بھی دیا. اس جوان کو اس کی مہارت, اس کی ایبیلٹی, اس کی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر چنا گیا. لیکن کہا گیا صرف ایک گزارش ہے, اے جوان صرف یہ داڑھی نکال دو, تم ہمارے ہوٹل کے مینیجر ہو, بس جوائن کر لو. اس نوجوان نے کہا کہ یہ تو ہمارے رسول کی سنت ہے, میں اس کا سودا نہیں کر سکتا, یہ ایک دھارمک ایشو ہے, آپ کو اسے نہیں چھیڑنا چاہیے. انہوں نے انٹرویو لینے والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ جائیے, ہم بتائیں گے. وہ جوان گیا, دیندار جوان تھا. آپ اس کے جواب سے اندازہ کر سکتے ہیں ایمان کی غیرت کتنی مضبوط تھی اس کے اندر. انہوں نے اور ٹائم بڑھا دیا انٹرویو لینے کے لیے, اور نوجوان انٹرویو دینے کے لیے آنے لگے. لیکن اس جوان جیسی قابلیت, مہارت, تجربہ اور کوالیفیکیشن اوروں کے پاس نہ ملی. اللہ کی قسم اس جوان کا کہنا ہے کہ تقریباً 20 دن کے بعد خود مجھے کال آیا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. گئے, دوبارہ سے انٹرویو ہوا, اور اسی داڑھی کے ساتھ وہ منصب اس جوان کو ملا. اللہ رب العالمین کی مدد, نبی کی سنت کا احترام, اس نے وہ قدر عطا فرمائی کہ ان تمام کے بیچ میں انہیں اس نوجوان کو رکھنے پر مجبور ہونا پڑا. کوالیفیکیشن رکھیے, آپ کے پاس ایبیلٹی ہو, آپ کے پاس صلاحیت ہو, آپ کے پاس استعداد ہو, آپ اپنا حق لینا جانتے ہو, اللہ کی قسم یہ داڑھی آپ کی راہ میں رکاوٹ بولو نہیں. ملو ایسے جوانوں سے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان جوانوں کو جو اس سنت سے دور ہیں انہیں اپنے چہروں کو اس داڑھی سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوان کالجوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو نے ایڈمیشن دلا دیا, بڑا اچھا کالج ہے, تو اب ابو ہمیں جینس بھی دلا دیجئے. ٹھیک ہے, ابو نے دلا دیا. پینٹ سلا دیجئے, ابو نے سلا دیا. لیکن میرے جوانوں, تم نے تو اس پینٹ کو درزی کے پاس جا کر ٹخنوں سے نیچے بنوا لیا. وہ جینس آپ لائے اور جا کر آپ راہوں کی گرد و غبار کو صاف کرنے لگے. کیا جوانوں اہل حدیث کا لقب صرف کافی ہے؟ اللہ کی قسم نہیں. آؤ ذرا دیکھو کیا پریکٹیکل فیلڈ میں واقعی تم اس کا حق ادا کر رہے ہو. پیارے نبی کی سنت کیا ہے؟ پینٹ, پاجامے, پتلون, جبے, لنگیاں, تہبند. ایک جوان کہاں تک لٹکائے بولو؟
معلوم ہے کہاں تک؟ ٹخنے تک. ٹخنے سے اوپر اپنے پاجامے، پتلون، لنگیاں، تہبند، جبے جو آپ پہنتے ہیں بحیثیت ایک مرد، رجل، نبی کی سنت ہے ٹخنے سے اوپر پہنیے، اور بہت اچھا ہے کہ آدھی پنڈلی تک پہنیے، یہ نبی کی سنت ہے. لیکن اے میرے جوانوں، کیا مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ تم میں سے اکثر و بیشتر، تمہاری اکثریت ایسی ہے جو اس سنت رسول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کالجوں میں جاتی ہے، بے عملی کا ثبوت دیتی ہے. تم اپنے پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہو، تم اپنے جینس ٹخنوں سے نیچے لے جاتے ہو، تم اپنے پاجامے ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ زمانے کا فیشن یہ ہے. کس کی اتباع ہے؟ زمانے کی؟ یورپ کے فیشن کی؟ اللہ کے رسول کی؟ لیکن عجیب حیرت کی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت دے دیا کہ ٹخنے سے اوپر پہنو. آج ہمارے جوان کو اس کی قدر نہیں. لیکن جب کبھی ریمنڈ کمپنی نے اپنا ماڈل بنا کر پیش کر دیا، یہ پینٹ، یہ شرٹ، یہ صدری، یہ ٹائی اور پینٹ ٹخنے سے اوپر، تو ہمارے جوان جو ہے اس ماڈل کو دیکھ کر درزی کے پاس پہنچ گئے. کہا بس یہ ریمنڈ کمپنی والا جو ماڈل ہے نا، ایسے ہی پینٹ بنا کر کے دینا ٹخنے سے اوپر. میرے جوان کہاں ہو تم؟ بتاؤ تم اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو کیا واقعی اہل حدیثیت یہی ہے کہ زمانے کا کوئی ماڈل تمہارے سامنے آئے، کوئی کمپنی پرچار کرے اپنے کپڑوں کا، اور اس کا ماڈل کوئی ماڈلنگ کرتا ہوا ٹخنے سے اوپر اپنے پینٹ لٹکا لے، تو تم کہو کہ یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، یہ ماڈل ہے، یہ نمونہ ہے، اب ہمارے پینٹ بھی اوپر آ جائیں گے. بتاؤ کیا تمہارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نمونہ نہیں؟ اہل حدیث جواب دو. کم سے کم اس جملے کا، اس تعبیر کا، اس اسلوب کا جو تم نے چسپاں کیا ہے، میں اہل حدیث ہوں، آئی ایم اہل حدیث، لاج رکھ لو. کل قیامت کے دن شاید سنت رسول کی پیروی میں اللہ ہماری لاج رکھ لے، ہمیں حوض کوثر سے جام کوثر مل جائے، نبی کے ہاتھوں سے یہ جام پینا نصیب ہو جائے. اور میرے بزرگوں مجھے کہنے دو، شادیاں ہم کرتے ہیں، شادی میں کتنی رسمیں ہم کرتے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیے نبی کی سنت سے کیا کیا ثابت ہے؟ مجھے معاف فرمائیے گا، میں آپ کا دل دکھانے نہیں آیا، لیکن میں نے ممبئی کی سرزمین میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے رسوم اور رواج کے پیچھے اسلام کو بیچ ڈالا، اسلام کی سودے بازی کر ڈالی، نہ جانے کون کون سے رسم و رواج کو نبھانے لگے، بے حیائی اور فحاشی کی حدیں پار کر دی. ہلدی اور مہندی کی رسم، اللہ اکبر، مرد عورت تمام اس میں لت پت، اور نہ جانے کیا کیا، کتنی دعوتیں. مگنی کی رسم، چھکائی کی رسم، تاریخ رکھے جانے کے وقت اچھی خاصی تعداد میں آ کر دعوت کھانے کی رسم، ہاں، رشتے کو دیکھنے کے نام پر گاڑیاں بک کر کے جا کر دعوتیں کھانے کی رسم. کیا کیا رسمیں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ یہی سنت رسول، یہی سنت صحابہ ہے. اللہ کرے کہ آپ کے ہاں نہ ہو، لیکن اگر ہے تو اللہ کی قسم میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچو تو صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے شادی کے اندر جو دعوت ثابت ہے وہ کون سی ہے میرے بھائیوں؟ کس نام سے جانتے ہیں ہم؟ کھاتے نہیں ہیں کیا آپ لوگ؟ ارے ذرا جواب تو دو، کون سی دعوت ہے؟ ولیمہ نا، ولیمے کی دعوت. لڑکی والے کرتے ہیں یا لڑکا والا کرتا ہے؟ ہاں، لڑکا کرتا ہے اپنا ولیمہ. دو ہی خرچے تو شادی میں ہیں، ایک خرچہ ولیمے کا ہے، آدمی کی جیسی صلاحیت اور استعداد ہو ویسا ولیمہ کر لے، اور ایک خرچہ مہر دینے کا ہے کہ بھائی بیوی جس کو بنا کر لائے ہو اس کو جو مہر آپ نے متعین کیا ہے وہ اسے دے دو، فوراً دے دو،
یا کچھ وقت کے بعد جو آپ نے متعین کیا ہے لیکن ادا کر دو، یہ ان کا حق ہے، اور یہ دونوں لڑکے والوں کو ادا کرنا ہے، یہ ذمہ داری لڑکے والوں پر ہے۔ اللہ کی قسم لڑکی والوں پر 1 روپے کا خرچ اسلام نے نہیں رکھا۔ آج تو وہ اپنی 20 سالہ بیٹی کو پال پوس کر آپ کے گھر رخصت کر رہا ہے، جس کو کلیجے سے لگایا، جس کو گود میں بٹھا کر کھلایا، جس کو لے کر وہ ہاسپٹل گیا، جس کو لے کر وہ رات کی تاریکیوں میں بھیگے بستروں پر خود سویا، اور اپنی بیٹی کو اس نے سوکھے میں سلایا، اس نے اس کے راحت اور آرام کا تمام خیال رکھا، اور 20-25 سال کی عمر میں آج وہ اپنی یہ لخت جگر، اپنی یہ نور نظر آپ کے حوالے کر رہا ہے، آپ کے گھر بھیج رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ وہ جہیز آپ کو دے، اس کے بعد یہ کہ بارات آپ لے کر جاؤ اور اسے وہ کھلائے، اس کے بعد یہ کہ وہ باسی کھلائیں آپ کو دے، اس کے بعد یہ کہ وہ نقد اور کیش آپ کو ادا کرے۔ کہاں کا انصاف ہے؟ اسلام دین فطرت ہے۔ میرے بھائیوں، آؤ اسی ولیمے کی دعوت کو تسلیم کر لو، اسے کھاؤ اور کھلاؤ، تمام دوسری رسموں سے بچو، اپنے سماج کو بچانے کی فکر کرو، ورنہ اہل حدیث ہو کہیں اس نام پر دھبا نہ لگ جائے، اہل سنت ہو کہیں سے لوگوں کو چڑنا ہو جائے۔ آؤ اپنے عمل سے ثابت کرو کہ ہم اس نام بامسمہ ہیں، پیکر عمل ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو ان تمام بری رسوم و رواج سے بچ کر سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن وقت ہمارا ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ مکمل ہونے کو ہے۔ اتباع سنت کے بغیر نجات نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث سنیے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، 7280 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، خوش ہو جائیے۔ میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا الا من ابا، سوائے اس کے جو یہ کہہ دے مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں جانا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے وہ جو یہ کہے کہ مجھے نہیں جانا؟ کون اتنا آخر بے عقلی کا ثبوت دے گا اور یہ کہے گا کہ مجھے نہیں جانا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی، تشریح فرمائی، اور کیا کہا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے گا جنت پا گیا، میری سنت پر جو عمل کرے گا جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری سنتوں کی خلاف ورزی کی، تو اس نے کہہ دیا مجھے نہیں جانا، اس نے انکار کر دیا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو میرے بھائیوں، کیا یہ بات واضح نہیں ہے؟ سنت کی پیروی کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ آج بڑا اچھا لگا، کچھ کام ایسے ہم نے دیکھے کھاری گاؤں کے اندر، آپ کے رفاہی کام، سماج یا سوشل ورک، بہت پیارا لگا، دل خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس طرح کے کام کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اس بارے میں سنت کیا ہے؟ آج آپ کے ہاں آئی کیمپ لگا ہوا تھا، آپ نے نام کچھ دیا تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے، کیا نام تھا عبدالقدوس صاحب؟ یہاں کی بھاشا ہے وہ، بہرحال ہندی میں ہے وہ، انگلش میں اس کو آئی کیمپ کہتے ہیں یا آئی چیکنگ کیمپ۔ آنکھوں کا علاج، ڈاکٹرز آئے تھے، ٹیم آئی تھی ان کی، بہت سارے غریب، ہندو، مسلم، تمام مسلک و مشرب اور دھرم کے لوگ آئے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ سب بحیثیت انسان تو بھائی بھائی ہیں نا۔ ہم سب کے ماں باپ کون ہیں؟ آدم اور حوا۔ تو بحیثیت انسان تو ہم سب ایک بردرہوڈ میں جڑے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں میرے بھائیوں اس کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل ورک کیا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاہی کام کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج سیوا کی ہے۔ ایک یتیم آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو مکے میں ابو الحکم، ہمارے ابا اس کو وصیت کر گئے تھے، میرا سارا مال اس کے پاس ہے، لیکن ابو الحکم مجھے نہیں دیتے، میرے کپڑے دیکھو کیسے ہیں، اللہ کے رسول کھانے کو بھی مجھے اچھی طرح میسر نہیں، میں یتیم ہوں، میرا سارا مال ابو جہل کے پاس ہے، مجھے دلائیے۔ دوپہر کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کا ہاتھ پکڑا جو باشعور ہو چکا تھا اور لے کر ابو جہل کے گھر گئے۔ عام طور سے دوپہر کے وقت عربوں کے گھر جانا یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، یہ اچھی نوید نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دوپہر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل کی باندی لونڈی نکل کر آئی، کہا کیا بات ہے؟ کہا ابو الحکم ہے؟ کہا ہاں، سو رہے ہیں۔ کہا جاؤ بتا دو محمد بن عبداللہ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ملنا چاہتے ہیں۔ لونڈی جاتی ہے اور ابو جہل کو خبر دیتی ہے محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنے کپڑے اتار چکا تھا سونے کے لیے، قیلولہ کرنے کے لیے۔ عربوں میں قیلولہ کی عادت ہے، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کرنا۔ ابو جہل اپنے کپڑے پہنتا ہے، کپڑے پہن کر دروازے پر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ محمد ہیں اور ان کے ساتھ وہ یتیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ماجرا ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ کہا دیکھو اس بچے کا کہنا ہے کہ آپ اس کے وصی ہو۔ کہا ہاں، اس کا مال ہمارے پاس ہے، اس کا مال ہمارے پاس ہے۔ کہا ابو الحکم اس کا کہنا ہے کہ آپ اس کو کپڑے نہیں دیتے ہو، حالانکہ اس کے باپ کا مال تمہارے پاس ہے، آپ اسے برابر کھلاتے نہیں ہو، حالانکہ اس کا مال تمہارے پاس ہے، جاؤ اس کے باپ کا مال لاؤ اور اسے واپس کر دو۔ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جاؤ اور اس کے باپ کا مال لاؤ، اسے واپس کر دو۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل کا ریئیکشن کیا رہا ہوگا میرے بھائیو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جانی دشمن تھا، وہ ہر محاذ پر آپ کے خلاف وہ اپنی سازشیں کیا کرتا تھا، اس ابو جہل نے جا کر وہ مال جو اس کے پاس رکھا ہوا تھا، اللہ کے رسول کی اس گرجدار آواز نے اسے مرعوب کر دیا۔ وہ لے کر کے آیا اور اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا اسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال لے کر گئے اور ایک دوسرے کو سونپ دیا، کہا اس کی دیکھ بھال و نگرانی کرو۔ آپ نے سوشل ورک کیا۔ اور میرے بھائیوں، آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، 20 سال کی عمر تھی آپ کی، اور اس وقت قبیلہ زبید سے آیا ہوا ایک انسان مکے میں جو کسان تھا، وہ آ کر وہاں کے مارکیٹ میں اپنا سامان، اپنا اناج جو بھی تھا وہ لا کر بیچ رہا ہے۔ قبیلہ زبید سے آیا ہوا ہے، اطراف مکہ سے۔ جب اس کا سامان، اس کا اناج، راشن ختم ہو گیا، کچھ لوگوں نے نقد لیا، کچھ لوگوں نے ادھار لیا، تو اپنا بیچنے کے بعد وہ ادھاری جس جس کے پاس تھی وصولنے لگا۔ سارے لوگوں نے تو واپس کر دیا، جنہوں نے بھی اناج اس سے لیا تھا، سودا لیا تھا، انہوں نے پیسے واپس کیے۔ ایک شخص بچا جس کا نام ہے عاص بن وائل، وہاں کے سرداروں میں سے تھا عاص بن وائل، لیکن اس نے انکار کر دیا، اس نے پیسہ واپس نہیں دیا۔ تو وہ کسان آتا ہے اور کہتا ہے لوگوں، عاص بن وائل سے میرا پیسہ دلا دو، میں کسان ہوں، میں آخر اب اس کے پیچھے کتنا دن یہاں رکا رہوں گا، مجھے گھر جانا ہے، میں جا کر اپنے بیوی بچوں میں اپنی زندگی گزاروں، میرا پیسہ دلا دو۔ کوئی سننے کو تیار نہیں۔ عاص بن وائل، کون جا کر بات کرے گا اس سے؟ سرداران میں سے ایک۔ تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب لوگ سن کر انسنی کر رہے تھے تو زبیدی شخص نے ایک دن علی الصباح، صبح سویرے حرم کے بغل میں
جبل ابی قبیس نامی پہاڑ پر چڑھ کر اور کچھ اشعار پڑھے، اپنے مظلومیت کی داستان اس نے بیان کر کے رکھ دی، پہاڑ پر سے آواز لگا دی، لوگ جمع ہو گئے، کیا بات ہے میرے بھائی، کیسی مظلومیت ہے تمہاری، کس نے حق مارا ہے تمہارا؟ اس نے بتایا کہ عاص بن وائل نے مجھ سے سودا لیا اور ابھی تک ہمارا پیسہ نہیں دیا اور کوئی مجھے دلانے کو تیار نہیں، میں اطراف مکہ سے قبیلے زبید سے چل کر کے آیا ہوں، مجھے دلا دو میں واپس جاؤں، مجھے کیوں یہاں مظلوم چھوڑ رہے ہو؟ جانتے ہیں قبیلے اسد اور قبیلے بنو مخزوم کے کچھ لوگ جمع ہوئے میٹنگ کی، میٹنگ میں عاص بن وائل کو بلایا اور کہا کہ دیکھو آپ نے سودا خریدا ہے نا؟ ہاں خریدا ہوں، تو پیسہ کیوں نہیں واپس کر رہے ہو؟ پیسہ کیوں نہیں دے رہے؟ سبوں نے پریشر بنایا، عاص بن وائل نے پیسہ واپس کیا، قبیلے زبید سے آیا ہوا یہ شخص اپنا لے کر کے خوش و خرم واپس گیا۔ اس کے آنن فانن بعد ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک کمیٹی تشکیل پاتی ہے، اسی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 اور 21 کے درمیان ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ اس کمیٹی یا اس سوسائٹی کا نام ہے حلف الفضول، سنا ہے بھائیو؟ سیرت پڑھنے والوں نے سنا ہوگا۔ یہ فضول جو ہے نا، فضول والی بات نہیں ہے، یہ فضول اصل میں 3 ایسے شخص تھے قبیلے بنو اسد کے جن کا نام فضل تھا، فضل بن حارث، فضل بن فضالہ اور فضل بن سعد۔ ان تینوں نے بیٹھ کر ایک کمیٹی بنائی اور کہا ہم یہ تنظیم، یہ سوسائٹی بنا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مکہ کے اس شہر میں، اس قصبے میں کوئی بھی شخص جو مظلوم ہو ہم اسے انصاف دلا کر رہیں گے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس آدمی کو اس کا حق نہ مل جائے جسے ستایا گیا ہے، وہ ہمارا اپنا ہو یا دوسرے شہر سے آیا ہوا، مکے میں اسے ہم مظلوم نہیں چھوڑ سکتے، انصاف دلا کر رہیں گے۔ حلف الفضول، یہ معاہدہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ممبر بنے۔ اور جانتے ہیں کتنا عظیم کام تھا، یہ سوشل ورک ہی تو تھا، مظلوموں کو انصاف دلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، آپ نے ایک موقع پر اعلان کیا کہ آج بھی اگر حلف الفضول جیسا کوئی معاہدہ ہو، کوئی تنظیم بنے، کوئی سوسائٹی ہو اور مجھے اس میں شرکت کی دعوت دی جائے تو آج بھی میں اس کا ممبر بننے کے لیے تیار ہوں، آج بھی تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوشل ورک کی گواہی، آپ کے رفاہی کاموں کی گواہی، آپ کے سماج سیوا کی گواہی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی ہے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید پڑھیے، صحیح بخاری کتاب بدء الوحی میں ہے، حدیث نمبر 3 کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آتے ہیں، جبریل امین سے پہلی ملاقات ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیات نازل ہوئی ہیں، آپ بالکل ڈرے اور سامے ہوئے ہیں، گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدیجہ مجھے چادر اڑھا دو، اے خدیجہ مجھے چادر اڑھا دو، اے خدیجہ مجھے چادر اڑھا دو، آپ کو اڑھا دی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چین ہوتا ہے، سکون آتا ہے، راحت ملتی ہے، آپ اپنا چہرہ کھولتے ہیں، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرہانے بیٹھ جاتی ہیں، اے میرے سرتاج ذرا بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے اپنے آپ پر ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو پیاری خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ دلیل کیا دیتی ہیں دیکھو میرے بھائیو، کھاری کے جوانوں اور بزرگوں، پاس پڑوس سے آئے ہوئے لوگوں، اس سوشل ورک میں ہاتھ بٹانے والے لوگوں، اپنے اس کام کی عظمت کو سمجھو، کیا کر رہے ہیں آپ، کتنا عظیم کام ہے یہ، اور اگر یہ عظیم آپ کر رہے ہو تو آپ کتنے عظیم ہو۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا،
آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، لوگ توڑتے ہیں، آپ جوڑتے ہیں۔ لوگ بھاگتے ہیں، آپ پیچھا کرتے ہیں۔ لوگ منہ بسور لیتے ہیں، آپ ان کے سامنے مسکراتے ہیں۔ لوگ روٹھ جاتے ہیں، آپ انہیں مناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، بوجھ لوگوں کا اٹھا کر ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ سوشل ورک کی اور دلیل کیا چاہیے؟ وتکسب المعدوم، نہ کمانے والوں کے لیے کمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، سفارش کر دیتے ہیں آپ لوگوں کی، ان کے لیے انتظام ہو جاتا ہے۔ وتقری الضیف، مہمان کی عزت افزائی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 5 کام اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنایا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ رہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سوشل ورکر بنا کر مکے کی گلیوں میں اپنی زندگی آپ نے بسر کی۔ آپ کے اس امانت اور صداقت کی گواہی اسی مکے کے گلی کوچوں میں رہنے والوں نے دیا ہے۔ آپ کو امانت دار وہیں کے لوگوں نے گردانا ہے۔ آپ کی صداقت اور سچائی کی گواہی وہیں کے لوگوں نے دیا ہے۔ حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پر بھی امانتیں آپ کے پاس اگر تھیں تو انہیں مکے والوں کی تھیں۔ میرے بھائیوں، یہ سوشل ورک کا نتیجہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا مل رہا ہے ان کے کاموں کے حوالے سے۔ بڑا عظیم کیا ہے آپ نے، نبی کی سیرت و سنت سے بات مل رہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بات موافقت اور مطابقت کی تھی، اس لیے میں نے آپ کے اس کام کا ذکر کیا ہے۔ اور اس لیے بھی جب اپنے اہل ایمان بھائی کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو واقعی سنت رسول سے میچ ہو رہا ہو تو کسی خطیب کے جذبات میں ابال آ جاتا ہے، اپنے آپ پر وہ قابو نہیں رکھتا، ان کی حوصلہ افزائی کے بغیر اس کا دل نہیں مانتا۔ اور میں سمجھتا ہوں میری سنت سے جڑی ہوئی یہ بات ہے جو آپ تک میں نے پہنچائی ہے۔ لیکن آخر میں آپ کو بتا کر جانا چاہوں گا کہ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے اور اس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہے تو میرے بھائیوں 2 بشارتیں سن کر جائیے۔ اتباع رسول کے بغیر نجات نہیں، اور جو سنت رسول کا متبع اور پیروکار بن گیا 2 بڑی بشارتیں۔ پڑھیے سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 69۔ اس کی تفسیر میں ایک روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ایک انصاری صحابی تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی مدینے میں رہتا ہوں، جب کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو آ کر دیکھ لوں، آپ سے باتیں کر لوں، آپ سے مل لوں، تو میں اپنے گھر سے نکل آتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اپنی جان سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے اہل و عیال اور دکان و مکان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آ کر آپ سے مل لیتا ہوں، 2-4 باتیں کر لیتا ہوں، آپ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، پھر خوش و خرم چلا جاتا ہوں۔ لیکن جب کبھی سوچتا ہوں کہ ایک دن تو ہماری آنکھ بھی بند ہو جائے گی اور آپ بھی تمام رسولوں کی طرح جو آئے اور چلے گئے، آپ بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تو اللہ کے رسول میں سوچتا ہوں کہ آپ تو انبیاء کے اونچے مقام پر ہوں گے جنت میں آپ کا چھوٹا سا امتی ہوں، میں آپ کا ایک ادنا سا امتی ہوں۔ اگر مجھے جنت ملی بھی اللہ کے رحم و کرم سے تو میں عام لوگوں کے ساتھ ہوں گا، عوام کے ساتھ ہوں گا، عام سی جنت میں ہوں گا۔ انبیاء کا مقام بڑا اونچا ہے، پتہ نہیں وہاں نبی کا دیدار اگر میرا جی کرنے کو چاہے، میں تڑپ رہا ہوں، میں مچل رہا ہوں، تو پتہ نہیں میں اپنے نبی کا دیدار کر پاؤں یا نہیں۔ اللہ کے رسول، جب میں یہ انسیڈنٹ سوچ لیتا ہوں تو بس میں تڑپ اٹھتا ہوں، میرے رات کی نیندیں غائب ہو جاتی ہیں، میرے دن کا سکون چھن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول، کیا میں وہاں آپ کا دیدار کر پاؤں گا کہ نہیں؟ کیا پیارا سوال ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے کیا کہا ہے؟ نبی اپنے من سے کچھ نہیں کہتے،
وہی کہتے ہیں جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول خاموش ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں، میں کیا کہوں اپنے صحابی سے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 لے کر اترتے ہیں، اللہ کے رسول کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنے صحابی کو بتا دیجئے۔ کیا سناتے ہیں؟ آؤ میرے بھائیوں، کھاری کی اس سرزمین کے اس بڑے اجلاس میں شریک ہونے والے میرے اہل ایمان بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، یہ بشارت سن کر جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت اترتی ہے، جبریل کہتے ہیں اپنے صحابی کو بتا دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اور جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ اطاعت، سنت رسول کی اتباع اور پیروی، حکم رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جو زندگی گزارے گا، اس کے لیے کیا انعام ہے، کیا بشارت ہے؟ قرآن کہتا ہے، سنا دیجئے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، یعنی آپ کی سنت سے چمٹے رہیں گے، آپ کی سنت کو حرز جان بنا لیں گے، آپ کی سنت پر مر مٹنے والے ہو جائیں گے۔ بشارت یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن جنتی تو ہوں گے ہی، اس کے ساتھ نمبر 1 نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نمبر 2 صدیقین کے ساتھ، نمبر 3 شہداء کے ساتھ، نمبر 4 نیک لوگوں کے ساتھ۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے ساتھی ہیں لوگ۔ جواب مل گیا؟ اللہ اکبر۔ وہ انصاری صحابی پوچھ رہے تھے اللہ کے رسول قیامت میں آپ کا دیدار کر پاؤں گا کہ نہیں، اس جنت میں آپ انبیاء کے مقام پر ہیں وہاں مل پاؤں گا کہ نہیں؟ جواب مل گیا، سنت رسول سے محبت ہے تو اے میرے پیارے صحابی تمہیں نبیوں سے بھی ملنا مقدر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، توحید پر قائم رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھے، آپ کی سنت کے لیے مر مٹنے والا بنا کر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو اسی توحید پر اور سنت رسول کی پیروی پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔